کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا فضل جو کہ بیان سے باہر ہے، اور میرے عزیزوں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم اور ضروری موضوع کے ساتھ، جو کلیسیا پاکستان کے گوش گزار کرنا اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں میں مسیح کی اس محبت میں، جو محبت مسیح نے ہم سے کر کے دکھائی، آج اسی محبت میں آپ سے ایک بار پھر سے خدا کے کلام کی سچائی شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کلام کی سچائی کو آج دبایا جا رہا ہے، جس کلام کی سچائی کو آج پوری طرح سے نہیں بتایا جا رہا، اور خوشخبری جو کہ خدا خود ہماری خوشخبری ہے، اس خوشخبری کو مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں آج میں بات کرنا چاہوں گا پراسپیرٹی گاسپل، یعنی کہ پیسے کو خوشخبری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک سوال، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان وہ سننا چاہتا ہے جس سے اس کو خوشی ملتی ہے۔ ہم وہ سننا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور کچھ ایسا ہی ہمیں سکھایا اور سنایا جاتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی وہ نہیں سکھایا اور سنایا جاتا جو کہ سچائی بیان کی جاتی ہے۔ بائبل آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سچائی بیان کرتی ہے۔ بائبل کی سچائی یہ ہے کہ بائبل ہم انسانوں کو گناہ گار ثابت کرتی ہے۔ اسی لیے ہم بائبل کو سننا نہیں چاہتے، ہم بائبل کی سنتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام ہمیں گناہ گار ٹھہراتا ہے۔ بائبل انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم اپنی راست بازی کے اوپر تکیہ کرتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ ہمیں وہ سننا پسند ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ سننے میں جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے خدا آپ کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے آپ کے پاس دولت کے انبار ہوں، خدا آپ کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، خدا آپ کے لیے نئے دروازے کھول رہا ہے۔ ہمیں رویا میں نظر آ رہا ہے خدا نے آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دیا ہے، آسمان پر سے پیسے گرتے ہوئے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کیا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں واہ یہ تو بالکل سچ بات ہے، ارے یہ کلام تو میری زندگی کے لیے ہے۔ کیونکہ ہم یہی تو سننا چاہتے ہیں، اور آج کے خادمین اسی چیز کو ایک ذریعہ بناتے ہیں، کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ کون غریبی میں زندگی گزارنا چاہے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ امیری خدا کی برکت ہے، لیکن کیا بائبل کچھ ایسا بیان کرتی ہے؟ ہمیں کلام میں آنے کی ضرورت ہے کہ کلام کیا بیان کرتا ہے۔ بائبل ہمیں کہتی ہے کہ خدا اپنا جلال کسی بھی طرح سے ظاہر کرنا جانتا ہے، چاہے وہ ہمیں غریبی میں رکھ کر کے خدا اپنا جلال ظاہر کرے یا ہمیں امیری میں رکھ کر کے۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا کس طرح سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، لیکن آج کے خادمین ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی مرضی صرف آپ کو امیر ہی دیکھنے میں، اور اس حالت کو بائبل کہتی ہے کانوں کی کھجلی۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خداوند کے زندہ بابرکت کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس پولوس رسول کا دوسرا عام خط نوجوان تیموتھیوس کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت سے میں پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام کچھو مرقوم ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ،
दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। आमीन। ये है खुदा का कलाम। वो कहता है कि तू कलाम की मुनादी कर। क्या कलाम इस चीज की मुनादी करता है कि खुदा आपको बहुत अमीर करने, मसीह इसलिए आया, वो गरीब बना ताकि आपको अमीर करे, मसीह आपके पैसों को मल्टीप्लाई करेगा। मैंने खुद चर्चिस के अंदर बैठ करके ये सुना है और मेरा दिल उस टाइम पे हिल जाता था कि खुदा के कलाम को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। कहा यह जाता है कि खुदा की हजूरी में आप बीज बोएंगे और आप देखें कि खुदा उस बीज को दरख्त कैसे बनाता है। खुदा आपके पैसे को मल्टीप्लाई करके आपको लौटाएगा। मेरे अजीजों, कलाम हमें बुशारत का काम करने को कहती है और कलाम के मुताबिक कलाम की बुशारत यह है कि खुदा को बताया जाए कि खुदा ने क्या किया, खुदा को प्रोक्लेम किया जाए कि खुदा ने सलीब पर हमारी खातिर क्या कर दिया। हमारा और खुदा का जो ताल्लुक टूट चुका था, हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे, खुदा ने हमारे उस मुर्दा हालत में से निकाल करके हमें जिंदगी की राहों पर ला करके कैसे खड़ा कर दिया। हमें जमीन पर की चीजों के मुश्ताक रहने को नहीं कहा गया, हमें आसमान पर की चीजों के मुश्ताक रहने को कहा गया है। बाइबल हमें कहती है कि अपना माल वहां पर जमा करो जहां पर चोर उसको चुराता नहीं है, जहां पे उसको कीड़ा नहीं लगता। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जहां इंसान का माल है वहीं उसका दिल है। उधर लिखा कि जमीन पर अपना खजाने जमा ना करो, आसमान पर जमा करो, क्योंकि वहां मसीह मौजूद है। हमारी दाऊद क्यों कहता है खुदा को? दाऊद कहता है कि ए खुदा, मेरा बकरा, मेरे अजर, मेरे मिरास, मेरा सब कुछ तू ही है। लेकिन आज के खादमीन ने इसको बदल दिया है। एक लालच दिया जाता है, हमें यह कहा जाता है खुदा के पीछे आए तो ये बरकतें आपको मिलेंगी। मेरे अजीजों, एक मशहूर खादमा है जॉयस मेयर, उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, दिखने सुनने में हमें बड़ा सही लगेगा। वो कोट कुछ इस तरह से है, वो कहती हैं, बरकतों के पीछे दौड़ने में अपना वक्त जाया ना करें, खुदा के पीछे आए तो ये बरकतें आपके पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगी। सुनने में ये बात गलत नहीं लगती कि मतलब हमें लगता है वो हमें कह रही कि खुदा के पीछे आए, बरकतें आपके पीछे आएंगी। लेकिन मेरे अजीजों, इसके अंदर एक लालच पाया जाता है, एक लालच दिया जा रहा है। इस तरह से ये गलत है। हमें खुदा के पास क्या बरकतें पाने के लिए आना है? क्या खुदा हमारे लिए काफी नहीं है? क्या हमें अपने लालच पूरे करवाने के लिए खुदा के पास आना है? बाइबल लालच को बुतपरस्ती के बराबर करार देती है। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ लेते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलूसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत मैं पढ़ूंगा, जरा गौर कीजिएगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस अपने उन एज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। बाइबल में लालच को बुत परस्ती के बराबर करार दिया गया है कि ये एक बुत परस्ती है और आपको एक लालच दिया जाता है। ये लालच नहीं तो और क्या है कि खुदा के पीछे आए तो ये बरकतें आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगी। और बहुत से लोग इस लालच में आते भी हैं, लेकिन जब लालच पूरा हो जाता है फिर क्या? आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर आपका इलाज करता है, आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, उसके बाद आप अपनी जगह, डॉक्टर अपनी जगह। बहुत दफा ऐसे होता है, ये लालच दिया जाता है हमें कि खुदा के पीछे आए। मेरे अजीजों, हमें खुदा के पास आना है खुदा ही के लिए। क्या खुदा ही हमारे लिए काफी नहीं है? क्या खुदा हमारी मिरास, हमारा बकरा, हमारा अजर, क्या खुदा हमारे लिए सब कुछ नहीं है? जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करता है मेरे अजीजों, उसके लिए खुदा ही खुदा सब कुछ हो जाता है। फिर वो एक ही चीज कहता है, खुदा 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 खुदा। पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में कहता है कि जितनी चीजें मेरे नफा की हैं, मैं मसीह की खातिर उनको अपने लिए कूड़ा करकट समझता हूं। मैं ये नहीं कहता पैसा एक जरूरत है, मैं ये भी नहीं कहता कि आप खादमीन को अपना पैसा ना दें। बाइबल इसके बारे में कहती है, पहला तिमोथियुस उसके 5वें बाब में लिखा है
لیکن بائبل ایک کنڈیشن دیتی ہے کہ اپنا پیسہ ان خادمین کو دیں جو خادمین ایسی کلام سنانے میں اور صحیح کلام سنانے میں ایسی محنت کرتے ہیں جس محنت کے آخر میں درد محسوس ہو. وہاں پہ لفظ محنت استعمال ہوا ہے. جو خدا کے کلام کی خوشخبری میں ملاوٹ نہ کرے. آج خدا کے کلام کی خوشخبری کو پیسے سے بدل دیا گیا ہے. میرے عزیزو، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ انسان دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، خدا اور دولت. آج خوشخبری کو بدل دیا گیا ہے. اس کے برعکس آئیے ہم کچھ اور دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے. چھوٹا ایک حوالہ پڑھوں گا. کلام ہمیں کچھ قناعت پسندی کے بارے میں بھی سکھاتا ہے. شاید خدا کی مرضی ہو سکتا ہے آپ کی غریبی کی حالت میں رکھ کر کے اپنا جلال ظاہر کرنے میں ہو. خدا کی مرضی ہے، اور خدا بے شک امیر بھی بنا سکتا ہے. لیکن خوشخبری یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو امیر بنانے آیا. خوشخبری یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں میں مردہ تھے، آپ خدا کے غضب کے نیچے تھے. خدا نے اس غضب کو کس طریقے سے پورا کیا، آپ کو کس طریقے سے چھڑایا. خوشخبری کچھ ہے. آخر میں دو حوالے میں خوشخبری کے بھی پڑھوں گا. اس سے پہلے کہ ہم خوشخبری کی جانب بڑھیں، ایک چھوٹا حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس 6 باب اس کی 6 آیت سے. خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. ہاں، 6 آیت سے پڑھوں گا. 6 باب 6 آیت. ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں، جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. آمین. آج کے خادمین نے پیسے کو خوشخبری بنایا کہ خدا کے حضوری میں بیج بوئیں، خدا اس کو درخت بنائے گا. ایک چیز، پیسے کے ذریعے سے آپ بستر تو خرید سکتے ہیں، لیکن پیسے سے آپ نیند حاصل نہیں کر سکتے. پیسے سے آپ کھانا تو خرید سکتے ہیں، لیکن پیسے سے آپ بھوک جو ہے اپنے آپ کو نہیں لگوا سکتے. تو میرے عزیزو، زر کی دوستی کچھ ایسی ہے. پیسہ ضرورت کے لیے خدا ہمیں دیتا ہے، اور جتنا ضرورت کے مطابق ہے اس میں خدا کا شکریہ ادا کریں. اور لوگ بیج بو رہے ہوتے ہیں ان کو درخت بنتا ہوا دیکھنے کے لیے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری کیا ہے. بائبل کی خوشخبری، رومیو کا خط اور اس کا پہلا باب پہلی آیت سے ہی میں پڑھوں گا. خداوند کے پاک کلام میں کچھ مرقوم ہے. پولوس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لائق مخصوص کیا گیا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی، تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں فضل اور رسالت ملی. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ یسوع خوشخبری، یہاں پہ یہ نہیں بیان کی جا رہی کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دولت ملے گی، ہم امیر ہو جائیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے. میرے عزیزو، سچ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. آئیے ایک اور حوالہ پڑھیں گے کلام مقدس میں سے. کلوسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. آمین. پراسپیرٹی گاسپل، پیسے کا کلام آپ کو اس دنیا کا بناتا ہے، لیکن بائبل کی دولت، بائبل کی خوشخبری
ہمیں اس جہان کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس جہان کے مشتاق بننا ہے جہاں پہ خدا موجود ہے۔ میرے عزیزو، ہماری دولت خدا ہے، ہمارا سب کچھ خدا ہے۔ خدا، خدا، خدا۔ بائبل میں خدا ایک ہی بات کہتا ہے کہ میرے لوگ جانے کہ میں ہی خدا ہوں۔ خدا کو جانے، خدا کو پہچانے، خدا کو ذریعہ نہ بنائیں۔ بہت سے خادمین خدا کو آج ایک ذریعہ بنایا ہے آپ کو وہ سنانے کے لیے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔